صاحب بھی متفق نے؟ پوچھ لو نا. ہن اتنے بیٹھے نے پینل دے تے شیخ صاحب حسینی صاحب دی تعریف سنتے پے ہو، جنہوں اللہ تعالیٰ نبی آکھے وہ نبی ہوندا ہے، متفق ہو اس گل نال؟ جی جی حسینی صاحب کیا کہا آپ نے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ نبی کو جب ہم نبی اور رسول کی اصطلاح کو، منصب کو، کہ وہ کیسے ہم اسے سمجھتے ہیں، تو میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مخاطب کر کے اس کو نبی کا خطاب دے اور رسول کا خطاب دے اور وہ سن لے اور وہ اس کا اقرار کر لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا دیا ہے، تو وہ اور پھر وہ لوگوں کو بتا دے تو وہ نبی اور رسول ہوتا ہے. اب میرا سوال یہ آپ کے اس میں اور اسی میں احمد نذیر صاحب کے لیے جواب ہوگا. مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ نے مجھے کہا میں نے تمہیں نبی اور رسول بنا دیا ہے. نہیں، وہ بحث تو بعد میں آئے گی. پہلی بات نہیں، اصل میں علامہ صاحب یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں نا. علامہ صاحب نے آدھی بات پیش کی تھی میری، اس میں سے تھوڑا سا بات سرک گئی تھی، رہ گئی تھی. وہ اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، باتیں تو ساری اس بندے نہیں بتانی ہوتی نا، اللہ تعالیٰ کو ہم تو نہیں سن رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو. تین باتوں کا ایک سرکٹ ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول کہہ کے مخاطب فرمایا ہے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سن لیا اور میں اپنے اوپر ایمان لے آیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہوں. اور اب میں چونکہ میں اللہ تعالیٰ سے سن کے آیا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہوں، تو میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے تم مان لو. آپ لوگوں کی مرضی، ماننا مانو، نہیں ماننا. یہ ہے میری تعریف جو میں وہ سمجھ رہا ہوں. لیکن کیا اس قسم کی اسٹیٹمنٹ کوئی حضرت صاحب کی بھی ہے؟ آپ یہ اپلائی کر کے دیکھ لیں ساری دنیا پہ، جہاں مرضی فٹ کریں. یہ تو پیمانہ ہے نا، پیمانہ تو سب جگہ. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیا آپ کی نظر سے ایسی اسٹیٹمنٹ حضرت صاحب کی گزری ہے کوئی؟ نہیں گزری ہے. بس وہ صرف یہی کہا ہے کہ مجھے نبی اور رسول کا نام دیا ہے، پکارا ہے مجھے، اور پھر خود ہی اس کو ڈیفائن بھی کر دیا کہ اس سے کیا مراد ہے. جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ڈیفائن کرتا ہے بندہ کہ مجھے کہا اور مجھے کہا میں نے تجھے یہ مقام دے دیا، تو میرا نبی اور رسول ہے. پھر وہ اپنے اوپر ایمان لاتا ہے اور پھر لوگوں کو کہتا ہے. یہ چیز حضرت صاحب کے ادھر ہے ہی نہیں، تو کس طرح وہیں ڈراپ ہو جائے کہ وہ خود ہی کہے کہ جو یہ کہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول کہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں. یہ حضرت صاحب نے کہا. آپ بتاؤ سننے والے کدھر جائیں؟ یہی تو کہہ رہا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں تم مانو. احمد نذیر صاحب کہتے ہیں نہیں تو تمہیں مننا ہی پڑے گا. وہ ہے نہیں، کوئی چارہ نہیں تھوڑے کول. میرے متھے نہ لاؤ. تہاڈی تے حسین صاحب دی گل چ آلریڈی جڑا نا بڑا جھول ہے. جی حسین صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی بندے کو اللہ تعالیٰ نبی کہے تو وہ نبی ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو نبی مانے اور اپنی نبوت پر ایمان لائے. پر دنیا میں کوئی ایسی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے نبی کہا ہو اور اس نے انکار کیا ہو کہ میں نبی نہیں ہوں؟ اگر اللہ تعالیٰ اس کو نبی کہتا ہے تو وہ انکار کیوں کرتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں؟ یہ تو جو انکار کرتا ہے اس سے پوچھ لیں نا کہ تم انکار کیوں کر رہے ہیں. نہیں مطلب جس کو اللہ تعالیٰ نبی کہتا ہے وہ تو کہتا ہے ہاں میں نبی ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی کہا، میں نبی ہوں. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں نا. اگر آپ کو ایسا بندہ ملے جو کہے اللہ تعالیٰ نے تو مجھے کہا ہے لیکن میں نے اس کا انکار کر دیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی کہا ہے اس کا مطلب نبی نہیں ہے. تو اب یہ بات جو وہ کہہ رہا ہے اس سے کچھ معاملہ تھوڑا سا الجھ گیا، تو یہ اسی بندے سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اگر بندہ اویلیبل نہ ہو تو پھر کس سے پوچھنا چاہیے؟ بندہ اگر اویلیبل نہ ہو، جب بندہ اویلیبل تھا اس نے اس وقت اس کی وضاحت کر دی ہے، وہ خود کر کے چلا گیا. لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ وہ وضاحت ہم نے نہیں ماننی، نئی وضاحت کریں آگے. جی وہ یہ گل کہہ گیا ہے تو پھر کوئی تو کہہ رہے ہیں ایک گل سمجھا تے گیا نا، ایک لائن تے پا تے ہن یہ بعد میرے والی جڑی ڈیفینیشن وہ تے اپلائی تے نہیں نا کرے گی. نہیں تہاڈی ڈیفینیشن ایڈی میں دسیا کہ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ لچک ہے، ایڈی ਝੋਲ ہے کہ ਉਹਨੂੰ یعنی قبول نہیں کیتا جا سکتا نا. دسو کی ਝੋਲ ہے ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋ. بھائی کہتے ہو کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نبی آکھے
ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨੇ ਵੀ। ਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਰੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮਖਸੂਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਵਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਬੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਝੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਬਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਬਤ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਆਇਤ ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ کہ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول ਉਹਦੇ ਤੇ ایمان ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ اللہ تعالیٰ نے ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ہے۔ یہ ہے نا بنیاد۔ میں یہ نہیں کہہ، میں کسی اور نو نہیں کہہ رہا تو غلط ہے یا صحیح ہے، گواہیاں تے ہے کوئی نہیں، سانو کس نے واسطہ نہیں، کم از کم یہ پیمانہ ہے۔ بہت اچھا پیمانہ ہے، میں قرآن دے اس پیمانے نو درست مننا، میں کوئی ਉਹਦੇ ਤੇ اختلاف نہیں پہ کردا۔ جی جی میں یہ پہ کہنا کہ جڑا رسول ہوندا ہے جا ਉਹ ਤੇ ایمان ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ، جا جا ਉਹ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ। جا ਤੇ ਜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ذات ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਾਰੀਫ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਣੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਹਿਸ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸੂਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਲੀਫਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے۔ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ یا داؤدو انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض، اے داؤد ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ۔ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ اللہ تعالیٰ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ، ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ਉਹਦੇ ਨਾਲ اللہ تعالیٰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ کہ میں خلیفہ بنایا، یہ فرق ہے۔ نظیم صاحب، اگر حضرت صاحب نبی ہوتے، انہوں نے اپنی ساری زندگی میں اپنی وفات تک کبھی کسی شخص سے اپنے نبی ہونے کی بیعت لی ہے؟ یار حضرت صاحب دی گل نہ کرو، اسی کسی پرسنالٹی نہیں، تسی جو کہ تسی پرسنالٹی تہاڈے ہے ہی ہوئی، تسی آئی تاں ہی تے کہ میرے دل وچ کی ہے تے تواڈے دل وچ کی ہے، نہ میں تواڈے دل دی جاننا تے نہ تسی میرے دل دی جانتے ہو، اللہ ہی جاندا ہے دلاں دیاں۔ عالم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک۔ تے سبق سائید صاحب بھی آ گئے نے، اگر نہ کوئی گل سمجھ آوے تے سبق سائید صاحب مطلب آسان پیرائے دے وچ گل نو سمجھا بھی دیندے نا۔ جی سبق سائید صاحب کی حال ہے؟ مجاہد اعظم جی مجاہد اعظم ختم نبوت دی موجودگی ہر ایک نے اپنی منجی تھلے سپ نہیں اجدہا پال رکھے نے، بہت دعوے وہ کردے نے ختم نبوت دے، عقائد رکھتے نے اجرائے نبوت دے کہ جناب ادریس، الیاس، خضر تے عیسیٰ زندہ بھی نے، سچے بھی نے، نبی نے۔ ہن انہوں چھپان لئی کی کردے نے؟ بہت زیادہ شور مچاندے نے۔ اسی ختم نبوت تے بحث نہیں کر رہے، اسی صرف نبوت تے بحث کر رہے۔ ہاں تے اسی گل وہ کر رہے ہیں، لیکن اصل تے اندر گلٹ ہے نا، چور دی داڑھی دی تنکا نہیں، ساری داڑھی تنکیاں دی ہے۔ اور وہ خود جڑے نے کیونکہ منکرین ختم نبوت نے عقائد او نے، لیکن نعرے لا بیٹھے ختم نبوت۔ اچھا نبوت اور ختم نبوت دے کی فرق ہے؟ حضور دی کھاپاں دے انہاں دے وکیل سمیت جڑے نا بعض دفعہ آ جاندے نے، وکیل بھی نہیں چپ کردے، وہ آپ اگر سست بھی ہو جان تو وکیل چست ہو جاندے نے۔ لیکن مطلب مقصد یہ ہوندا ہے کہ جڑے ختم نبوت دے حقیقی حامی نے، جڑے مفہوم نو سمجھدے نے، یعنی کلمہ گو احمدی مسلمان مومنین، انہاں دی گل نو چکراتا جائے نا، انہاں دے پیغام ختم نبوت نو رولتا جائے۔ وہ وکیلاں سمیت جڑے نا ہن دنیا سیانی ہو گئی، آہستہ آہستہ سوچدے نے کہ یار کون لوگ نے، کس کس ڈیزائن دے بن چکے نے۔ ختم نبوت دا جو مرزا صاحب علیہ السلام فرما گئے کہ اب کوئی جدید یا قدیم نبی نہیں، نبوت آدم صفی اللہ تو شروع ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مک گئی، ختم کہانی۔ اب تا قیامت نبوت چلنی ہے، نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔
لیکن وہابی دیوبندی بریلوی ایسی مطلب مرحلے دے وچ پہنچ چکے نے, ایسی ذہنی کیفیت دا شکار نے کہ اپنے اندر چھپے وہ چوراں نو, وہ سپاں نو, اژدہاواں نو جڑا اجرائے نبوت دے نے انہاں تو ود کی شور تسی ہن ایسے لفظ بولے نے کہ وہ ٹی ایم برداشت وہ جڑے تابڑ توڑ حملے کوئی بھی ایسے لفظ بولے جان تو برداشت وکیل نو گلا دے, وکیل تو بولی جا جی ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ TMS ਫਟਫਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਨਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਲੋ ਜਨਾਬ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਸਨ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂਦਾ ਜਵਾਬ। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। लो जनाब ओ आ गए ने। अच्छा सैनी भाई, ये जो सवाल इन्होंने पूछा है ना, जी इसका मैंने जवाब, अब आप कहेंगे कि यार वो कर दिया, मैंने भेजा हुआ आपको, वो चला दें वहां पर। चलो वो भी चला देंगे। तुसी हले ज़ाहिर तुसी आ गए हो, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ आवाज सुनना ज्यादा अच्छा लगेगा। तुसी गलबात करो, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सुनिए जी पूछो, सवाल पूछो तुसी। हाँ, ये है कि वो कहते हैं सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। ताहिर भाई बैठे हैं तो मैं उनके सामने क्या वो वो बात बताएंगे आपको, ज्यादा बेहतरीन बताएंगे, लेकिन चलें अगर ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। सवाल क्या था आपका, बताइए। ਅੱਛਾ ਜੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਸਰਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? कोई नहीं, हुण कर लेंगे हैं, एकड़ी गल है। तुसी पूछो सवाल अल्लाह का शुक्र है हम मसीह के शेर हैं, घबराते नहीं हैं। हाँ। अल्लाह ताला हमारे साथ है। मैं पक्के पैरी हाथ डालता हूँ, लेकिन अगर मुझे नहीं पता मैं कह दूंगा कि नहीं पता, बस ठीक बात है। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਰਿਪੀਟ कर दो। एक तो मैंने कोई भी वादा है नहीं कि वादा किया था यार ने 5वें दिन आने का, और किसी ने कह दिया कि जिंदगी 4 दिन की है। मेरा ये भी को वादा याद है, क़यामत का दिन आ गया रफ्ता रफ्ता, मुलाकात का दिन बदलते बदलते। कल जो सिरुल खिलाफा की इबारत पढ़ रहे थे ना, सिरुल खिलाफा की, उस पर ये सिरे खिलाफा की मैंने ना आपको एक चीज भेजी है, सफा नंबर 95 पर, तो वो 2-3 मिनट की है, अगर हो सके तो सुना दे, फायदा होगा। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ये सुनने के बाद, इसके बाद जो सवाल होगा हम बताएंगे। ये सुन लेना उसकी डिस्क्रिप्शन, तो उसके बाद सवाल पूछ लें आप। मैं कर रहा कि तुसी ते चूंकि पढ़ी है ना सारी, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਰਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ फैज मिलेगा। देखें किताब सीधी उर्दू जुबान में है, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन जो हमने वो तैयार की है ना उस पर रिपोर्ट, वो दिलचस्प है, सुनने वाली है, लेकिन ठीक है अगर नहीं सुननी तो कोई बात नहीं। नहीं मेरा मकसद है कि सवाल क्या है दोस्तों जी, सवाल क्या है जी आपका, बताइए। ये सवाल के पता AI चो पा के जवाब ले आके देन मैंने या भावें तुसी AI तो भी जवाब दे दियो, भी ठीक है, हो जाए। ये इसी दिया इनको जवाब, सवाल का ही जवाब है उसमें। सवाल का हजरत अली करमुल्लाह वजह की कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु इस आयत इस्तखलाफ दे मिस्ताक नहीं है ते तुहाडे जेड़े खलीफा साहब ने या जिन्ने भी खलीफे तुसी मनदे हो इस आयत दे मिस्ताक है, ते एदी वजह की गलती उन्हां च की गलती है ते इन्हां च की खूबी है। देखें ये तो अब आपकी सारी जो है ना एक क्या कहते हैं अपनी सोच है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो हम उस तहरीर को पढ़ लेते हैं, 94, 95 और 96। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि वो जो एक रिपोर्ट तैयार की है ना, वो आपको माखज बता देगी कि इन सफ़ों में बयान क्या हुआ, AI का क्या कहना है, इन 3 सफ़ों में क्या वाकई ऐसी कोई बात बयान हुई है, तो पता चल जाएगा उसमें क्या ऐसी बात है। मैं 2 चीज़ों तो बड़ा एलर्जिक और दूसरी बात, मैं पता किस चीज से एलर्जिक हूँ, मैं पता किस चीज से एलर्जिक हूँ, जो आपने कल रवैया इख्तियार किया ना वो गलत था, आपका तरीक़ाकार गलत था। हाँ जी उन्होंने समझ दियो, ये तरीक़ाकार नहीं होता इल्मी बहस का,
کہ آپ ایک چیز کو کسی دائرے میں قید کر رہے ہیں اور مجھے ایک چیز کی طرح لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس وقت تھوڑا بزی تھا، میں آپ کی سمجھ نہیں پایا. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ خود تیل لگا کے چکنی مچھلی کی طرح نکل جائیں اور ہمیں کڑکی میں اڑا لیں. ایسا نہیں ہوتا، یہ فیئر نہیں ہوتا. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی ایسا لفظ بولا ہے تو آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، آپ کو لفظ بتائیں، میں واپس لے لیتا ہوں. معذرت لفظ کی بات نہیں، وہ طریقہ کار درست نہیں ہے میرے خیال میں ایسا. اس میں کیونکہ آپ کا جو مقصد ہے نا وہ حضرت مرزا صاحب پہ الزام بازی ہے. آپ کا اندر یہ ہوتا ہے آپ لوگوں میں کہہ رہا ہوں. اب یہ نہیں ہوتا کہ اس میں ہم نے سیکھنا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ نہیں دیکھنا. یہ سب سے بڑی پرابلم ہے کہ آپ کو اندر تک کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے ہاں، اندر یہ ہمیں پتہ ہے، بالکل پتہ ہے. یہ آفٹر مینی ایکسپیرینسز وی ریچڈ آن دس اوپینین. ہمیں نہیں پتا کہ کسی کے اندر کیا ہوتا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ اس بندے کے اندر یہ ہے کہ یہ جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس سے مراد کسی اور کو لیتا ہے، تو لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں تم اندر کا کیسے پتہ لگا لیتے ہو، تہاڈی ایسی کیسی. تو ہم تو دعویٰ بھائی ڈرتے ہوئے نہیں کرتے کہ بھائی کسی کے اندر کیا ہے. جی، میں نکالتا ہوں وہ کتاب، ہم پڑھ لیتے ہیں، اکٹھے پڑھتے ہیں. چلیں اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو میں کتاب نکالتا ہوں، ہم پڑھتے ہیں اس کو. تو پھر آپ کے جو اشکال پیدا ہوں گے آپ وہ پھر بتا دیں. ٹھیک ہے رسانی صاحب، یہ تو فیئر بات ہے نا سینی بھائی. نہیں، صحیح بات نہیں ہے یہ. ہاں، اب یہ کہنا آپ اس کو اس کے مطابق مانتے ہیں نہیں مانتے، بڑا ویگ سا مطلب آنسر ہے. ہم خود مرزا صاحب کے الفاظ میں پڑھ لیتے ہیں نا، اس میں کیا بڑی بات ہے. رانا صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انے بات تحریر پڑھنا، اچھا، تو حوالے پھر دینا. آپ ہمیں وہ تحریر دیں جس پہ آپ کو اعتراض ہے، وہ پیش کریں، یہاں لگائیں، ہم آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. سمپل سی بات ہے. نہیں، جواب اس کا کیا لینا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کے باقی ساتھی سارے کہہ رہے تھے، آپ کو سمجھا رہے تھے کہ آپ غلط ہیں. جو آیت استخلاف ہے اس کے میں نے تو کوئی بتایا ہی نہیں آپ کو، اس پہ آنسر دیے ہی نہیں. آپ دیکھ لیں، میں نے تو کوئی آپ کو آنسر نہیں دیا، اب بھی نہیں دے رہا، میں نہ دوں گا. اگر مجھے بات پوری کر لینے دیں تو جی شاید کر لیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق اس آیت کے مصداق ہیں، حضرت عمر اس آیت کے مصداق، حضرت عثمان اس آیت کے مصداق. جب آپ نے کہا حضرت علی اس آیت کے مصداق، تو میں نے آپ کو کہا کہ یہ اس آیت کے مصداق مرزا صاحب کہتے ہیں نہیں ہیں. آپ نے کہا ہیں، آپ کے دیگر ساتھیوں نے کہا کہ نہیں ہیں. آپ کو غلطی لگی ہوئی ہے، آپ نے مرزا صاحب کو نہیں پڑھا. 1122 نے آپ کو کافی سمجھایا بجایا کہ آپ پہلے پڑھ لیں جا کے. تو شہزاد صاحب اور آپ نہیں مان رہے تھے. آپ کی یہ میں نے تو سر کوئی جواب دیا ہی نہیں، میں تو خاموش ہو گیا تھا، میں تو بزی ہو گیا تھا. میں وہی بات کرنے لگا ہوں کہ آپ میں اور شہزاد خرم صاحب میں یہ فرق ہے کہ انہوں نے ضد جاری رکھی، لیکن آپ نے ضد چھوڑ دی اور آپ نے وعدہ کیا کہ میں کل اس پر تحقیق کر کے بتاؤں گا. یہ سر خلافہ اردو میں کہاں، میں ڈھونڈ لوں کو عربی میں ہے نا، اسے اردو ترجمہ چاہیے مجھے. شہزاد صاحب نے رانا صاحب جو بات کی تھی، اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا سا ریکیپ کر سکتا ہوں وہ بات. جی کریں، بالکل، بسم اللہ، کیوں نہیں. وہ بات انہوں نے جو کی تھی وہ بالکل ٹھیک ہی تھی کہ اس کے وہ مستاق ہیں، مگر جو لوگ تھے ان کے جو عمل تھے اس کی وجہ سے وہ نہیں بن سکے. اس کی وجہ یہ ان لوگوں کا یہ سارا جو سارا بلیم تھا شہزاد صاحب وہ اس وقت کے موجودہ لوگوں کو دے رہے تھے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ وہ خوف کی حالت کو امن میں بدلیں گے. ٹھیک ہے، اب وہ خوف کی حالت جو تھی اس کو امن میں نہ بدلنے کی ریزن جو تھی وہ اس وقت کے موجودہ لوگ تھے. یہ تھی وہ بات شہزاد صاحب جو کہنا چاہ رہے تھے. انہوں نے تو پوری اپنی کوشش کی، مگر جس طرح کی اس وقت جو حالات کریٹ کیے گئے، جنگیں شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، جنگ قطین، جنگ جمل، جس طرح کے جو حالات کریٹ کر دیے گئے، ان لوگوں نے وہ ان لوگوں کی غلطی کی وجہ سے وہ کہنا چاہ رہے تھے. رانا صاحب مجھے آج آپ سے بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ آپ نے وعدہ کر کے کہ میں کل تحقیق کر کے بتاؤں گا، تو آج مجھے بھی آپ سے کل بڑی مایوسی ہوئی تھی، کیونکہ آپ نے اس چیز کو، میں سمجھ رہا تھا کہ آپ کچھ سوال کر رہے ہیں،
آپ کا روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک مرزا صاحب کی طرف نہ لے کے جائیں. کھانا ہی رات کا ہضم ہی نہیں ہوتا. میں نے کیا برا لفظ بولا ہے وہ مجھے خلافت بتائیں. پہ بات ہو رہی تھی نا, خلافت پہ بات ہو رہی تھی, کڑوچ کے ادھر لے کے جانا ہے, کیا کوئی مسئلہ نہیں, اس کو بھی کر لیں گے ہم. کیا کہہ رہے ہیں آپ رانا صاحب؟ میں نے کوئی ہم خلافت پہ بات کر رہے تھے نا, خلافت بھی بات کر رہے تھے. میری بات سنیں, میری اور آپ کی بات ایسے شروع ہوئی ہے. میں نے آپ کو پوچھا ہے رانا صاحب, جی ریپڈ فائر, خلیفہ کون بتاتا ہے, کون بناتا ہے؟ آپ نے کہا خدا بناتا ہے. میں نے پوچھا بھی خلیفہ خدا بناتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں. میں نے کہا کہ میں نے کب کہا کہ ہاں؟ میں نے تو نہیں کہا ہاں. آپ نے ہاں نہیں کہا. نہیں, میں نے نہیں کہا, بالکل کل نہیں کی کہا. ریکارڈنگ ہم نے آج دن کے وقت دوبارہ سنی ہے, شاید آپ اس میں نے وقت ہاں نہیں. اچھا چلے اب دوبارہ اس پہ بات کر لیں, مجھ سے پوچھ لیں وہی بات, 2 منٹ میں پوچھ لیں جلدی جلدی. نہیں دوبارہ پوچھنے کی کیا بات ہے. کل آپ نے کہا ہے کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں, آپ نے کہا جی ہاں نہ میں جواب دینا. پہلی بات تو یہ کوئی طریقہ ہوتا نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کریں کہ ہاں نہ میں جواب دینا. لیکن میں نے پھر بھی آپ کا جواب دیا. آپ نے کہا خلیفہ خدا بناتا ہے, میں نے کہا نہیں, بس میں نے یہی کہا تھا. ہاں آپ نے کہا کہ بناتی تو کمیٹی ہے لیکن خدا کی تائید. میں نے یہ نہیں کہا میرے محترم. اب دوبارہ یہ لوگ اتنے سن رہے ہیں, اب دوبارہ پوچھ رہے ہیں. اب آپ میری باتوں کو اب توڑ مروڑ کے پیش کر رہے ہیں. آپ نے یہ نہیں کہا کہ خدا کی تائید ان کو حاصل ہوتی ہے. آپ دوبارہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں دوبارہ یہ لوگ سن رہے ہیں, میں بتا دوں گا. جو میں اپنے منہ سے کہوں گا وہ میرے الفاظ ہیں. اچھا, اگر آج آپ کوئی نئے طریقے سے تیاری کر کے آئے ہیں نہیں, میں کیوں نئی تیاری کر کے آؤں؟ میں نے کوئی تیاری نہیں کی. آپ پوچھیں مجھ سے. تو آج بتا دیں کہ کیا خلیفہ خدا بناتا ہے؟ نہیں. خدا کوئی تائید ہوتی ہے اس کے شامل حال؟ بالکل, خدا تعالیٰ کی تائید شامل حال ہوتی ہے. بالکل جی طاہر بھائی. اس کی کیا دلیل ہے؟ صاحب جی اس میں مختصراً یہ ہے جی بولیے. کہ جس نے بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ, حضرت مولا علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی یا جنگ کی, وہ باغی اور سرکش تھے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے کہا ہے کہ حضرت علی اپنے دور کے بہترین انسان تھے, حجت اللہ تھے. حق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنہوں نے بھی آپ کے خلاف جنگ کی, انہوں نے سرکشی کی اور بغاوت کی. باقی نٹی گریٹی میں جانے والے وہی خارجی, ناسبی, یزیدی اپنی خفت مٹانے کے لیے کوئی بھی روپ دھار کر آئیں, کوئی بھی چالیں چل کر آئیں, اپنی جرت پھرت کا مظاہرہ کریں. آپ مسکراتے ہوئے ان کو کہہ دیں کہ اے مداری, تیرے سب شعبے ہم دیکھ چکے, اب تیرے پاس دکھانے کو رہا ہی کیا ہے. مولا علی علیہ السلام کے خلاف جس نے بھی بغاوت کی, جس نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف بغض رکھا, بغض علی ایک مہلک روحانی بیماری ہے. جس کو بھی لگی, جب کبھی بھی لگی, جیسے تیسے بھی لگی, گویا اس کی روحانی موت واقع ہوگی. اور اگر وہ اس حالت میں مرا تو حرام کی موت مرا. ان پہ آمین کے حوال ہیں. جس نے بھی مولا علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کی وہ باغی ہے, وہ سرکش ہے, پیریڈ. ان سے یہ کروا لے بات. پھر ان کی آنے والی نسلوں پر مولا حسین علیہ السلام کے خلاف جس نے جو کچھ کیا, ان کے مشن کو آج کون سا مسلک ہے, کون سا مکتبہ فکر ہے جو یزید کو امیر المومنین تک کہتا ہے. تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم لفظوں کے ہیر پھیر میں الجھا کر رکھ دیں اور اپنے بغض علی کو اور بغض اہل بیت کو چھپا کر رکھ دیں. یہ اب عیاں ہو چکے ہیں, ظاہر ہو چکے ہیں. اور یزیدیت آج وہابیت کی شکل میں سامنے آ چکی ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. ان کی کانفرنس ہوتے ہیں بے گناہ بے خطا معاویہ, وہ کون ہوسٹ کرتا ہے, سب پتہ چل چکا ہے. اب کوئی ابہام نہیں رہ گیا. یہ خود الجھتے ہیں, جس طرح ختم نبوت کے خود سب سے بڑے منکر ہونے کے باوجود واشگاف الفاظ میں نعرے لگا کر سمجھتے ہیں کہ یہ چیمپئن ہو گئے. یہ خود فریبی ہے. اسی طرح مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت کے خلاف بغض و کینہ ان کا اتنا زیادہ اسٹیبلش ہو چکا ہے
کہ اب وہ خفت مٹانے کے لیے اپنے اندر کے چور کو مار کر دوسروں پر الزام لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں یہ ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ، میں کہوں گا جی بہت اچھی بالکل، بہت تقریر، زبردست آپ نے بات کی ہے بہت ماشاءاللہ، اور جو بھی طاہر بھائی نے بات کی ہے میں سیکنڈ کرتا ہوں۔ جی۔ یہ ساری بات یہاں پر سیرہ خلافہ کے صفحہ نمبر 94 سے لے کے 97 تک کا جو مواد ہے نا، اسی کو بیان کرتے ہوئے ایک ایک لفظ انہوں نے سچ کہا ہے۔ یہ اسی میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ناکام رہیں گے اور نامراد رہیں گے اور ان کے پلے کچھ نہیں ہے، اور یہ لوگ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ یہ سورہ خلافہ میں ہے مضمون؟ ایک منٹ دیکھیں جب آپ بات کریں، میں آپ کی بات وکیل آتے ہیں نا سامنے، جی جی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مدعی سست ہو گیا اور وکیل چست ہو گیا۔ وہ آئے سامنے تو ہم اس کو تحمل کے ساتھ اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں، تسلی کے ساتھ۔ آپ کا جو مقدمہ ہے آپ پیش کیجئے، ہم اپنا مقدمہ خود لڑیں گے۔ آج جو مسلک یہ گزشتہ کچھ سالوں میں وہ جو کانفرنسز کرتے ہیں اور بے گناہ بے خطا معاویہ کانفرنس کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اگر تو وہ کانفرنس جماعت احمدیہ کروا رہی ہے تو اس کی نشاندہی ہو جائے، بالکل۔ اگر وہ کانفرنسز دیوبندی اور وہابی مل کر کرا رہے ہیں تو ان کی نشاندہی ہو جائے، تو ایک مضمون کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام حق پر تھے، سچے تھے، جنہوں نے ان کے خلاف جنگ کی وہ سرکشی کی، بغاوت کی، عربی میں کل بغا و دغا، مطلب جنہوں نے یہ کانفرنس تعویل کرتا ہے۔ ایک کانفرنس جو آپ نے شروع میں کی ہے کہ وہ یہ پاکستان میں کسی جلسے کی بات کر رہے ہیں یا پرانے جلسوں کی بات کر رہے ہیں؟ وکیل جیسے مرضی آئیں، ہم تحمل سے حقیقی دنیا میں رہتے ہوئے بغیر تعویلات کیے ہوئے اس سوشل میڈیا اس جدید دور میں ہم جائزہ لے سکتے ہیں۔ آج ابھی گوگل کر لیں، یہ پچھلے 100 سالوں میں کن کن نے مولا علی علیہ السلام کے خلاف جنہوں نے جنگیں کی ہیں ان کے حق میں کانفرنسز کی ہیں، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ مولا علی کے خلاف آپ کے لمحے جنگیں نہیں ہے بھی نا ہوئی ہیں اور صاحب، کانفرنسز بھی ہوئی ہیں۔ وکالت وکیل صاحب، وکالت ایک علیحدہ شعبہ ہے۔ اب اس میں آپ کو دوسرے مضامین میں اگر آپ کو واقعی علم نہیں ہے یا وہ آپ کے دفتر میں داخل نہیں ہو سکا تو آپ تھوڑی سا پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہوتا علم حاصل کرنے میں۔ آپ وہ کر لیں کہ کس کس نے کانفرنسز کی ہوئی ہیں، مطلب یہ کوئی حرج ہے؟ حضرت علی کے خلاف کانفرنسز بھی ہوئی ہیں اور حملے بھی ہوئے ہیں۔ حضرت علی، یہ میں نے کہا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں، کیا؟ آپ کو آپ کا فہم و فراست اور تدبر جو اور بات علم نہیں سمجھ آئی وہ میں اس چیز کلیئر کے کرا لیے رہا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ پچھلے نہیں، میں نے آپ کو کچھ عرصے آپ میں نے کچھ ہوا ہے۔ میرے بیان سے یہ مطلب اخذ کیا ہے؟ نہیں سمجھ آیا تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ واضح کر دیں اس کو۔ یہ اچھا، نہیں سمجھ آیا نا، آپ ایک منٹ کے لیے خاموش ہو جائے، میں سمجھا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ میں کہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کے خلاف جنہوں نے باقاعدہ جنگ کی، کسی شک و شبہ سے بالا ہو کر تلوار اٹھائی، جنگ کی، اس کے حق میں جو مسلک جو مسالک کانفرنسز کرتے ہیں اور نعرے کیا لگتے ہیں کہ دشمن مولا علی علیہ السلام جنہوں نے جنگ کی وہ ہوتا ہے بے خطا، اب یہ سن لیں، بے خطا بے گناہ معاویہ، یہ تحقیق کر لیں، ابھی چیک کر لیں، گوگل کر لیں، یہ کانفرنسز کس کے نعرے لگتے ہیں، احمدیوں کے لگتے ہیں یا غیر احمدیوں کے کانفرنسز میں لگتے ہیں؟ اب اس میں 4 چیزیں آئی ہیں جو میں آپ کی بات سے سمجھاؤں
ایک واقعہ ہے جو 1400 سال پہلے گزرا ہے، اور کچھ واقعات ہیں جو چند سال یا چند سو سال پہلے گزرے ہیں، وہ کانفرنسوں کی شکل میں ہیں جس میں نعرے لگائے گئے ہیں۔ تو ان نعرہ لگانے والوں کا احمدیوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ بات آپ نے بتائی ہے نا؟ یہ میں صحیح اس سمجھا میں ہوں؟ جی اب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کن کن کے کاغذات وکالت کے لیے پکڑے ہوئے ہیں، آپ کن کن کی وکالت کریں گے وہ جی مجھے اگر بتا دیں تو پھر میں اس میں چیک کر کے بتا سکتا ہوں کہ آپ ان کے بھی موکل ہیں یا نہیں ہیں۔ میں تو کسی کا بھی موکل نہیں، میں تو صرف آپ کی بات سن رہا ہوں، میں آپ کا قاری ہوں، آپ کی بات آپ کا سامنے ہوں، آپ کو سن رہا ہوں، کون آپ کی بات سن کے آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو بات آپ نے فرمائی ہے اس کو میں نے صحیح گرفت کر لیا ہے، کہ آپ نے ایک پرانا واقعہ بیان کیا 1400 سال پہلے ہوا تھا دو گروہوں کے درمیان، اور کچھ لوگوں نے اس پہ ابھی نعرے لگائے ہیں کچھ عرصہ پہلے، چند سال پہلے یا چند مہینے پہلے، اور ان نعروں میں سے آپ نے چند نعرے بھی پیش کیے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ احمدی نہیں تھے۔ تو یہ میں ٹھیک سمجھاؤں کہ نہیں؟ ہاں جی، یہ بھی آپ ٹھیک، یہ صحیح سمجھے ہیں، ٹھیک وہ ہو غیر احمدیوں کی کانفرنسز تھیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ مطلب اس میں میرا کوئی قصور تو نہیں ہے کہ میں نے کوئی کسی طرف جھکاؤ اختیار کیا ہے، کوئی میری مطلب اس میں کچھ شرارت ہے کچھ، میں صرف آپ کی بات سن رہا ہوں، نہیں نہیں، اس کو سمجھ فی الحال آپ نے جو بھی بیان دیے اس میں نہ تو آپ میں نے اشارت کا آپ کا اشارہ کیا ہے نہ ہی کوئی کیا، جو ہی آپ شرارت کرنے کی کوشش کریں گے یا کریں گے تو میں اس کی عذرائے شفقت چیمہ اس کی نشاندہی کر دوں گا، اس میں تو کوئی جھجک نہیں ہے، شرع شرم کا دی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس وقت تک آپ کی بات یہ جو لیکن بات ہے کہ اب اس پہ ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جو 1400 سال پہلے دو گروہوں میں جنگ ہوئی تھی اس کے اوپر کیا اب کوئی جج ہو سکتا ہے؟ کوئی اپنے آپ کو خود اپوائنٹ کر سکتا ہے یا کوئی کسی کو جج کے طور پہ اپوائنٹ کر سکتا ہے کہ یہ اس کے متعلق فیصلہ دے گا کہ یہ فریق ٹھیک تھا، یہ فریق ٹھیک نہیں تھا، اور اس کو ایسے سمجھنا چاہیے؟ اس بات کی گنجائش ہے؟ ساری بھائی میں سوری آپ کی بات کاٹوں، میرے لیے اب بات کرنا جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے، جہاں پہ میں بیٹھا ہوں نا وہاں پہ دوسرے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اس لیے میں اجازت دے۔ ٹھیک ہے، نو پرابلم، السلام علیکم۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ صبر سائید صاحب کی حال ہے؟ طبیعتاں کس طرح نے؟ جی السلام علیکم سینٹ صاحب، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ طبیعت چپ کر، کوئی بیٹھے رہے ہو تو کوئی فیض نہیں پہنچایا؟ جی طبیعت کہتے ہوتے ہیں، طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تے میں کیا تسی تشریف لے آئے ہو تو سانو سمجھاؤ گلاں جڑیاں مطلب عقل والیاں نے، سمجھ والیاں نے، ضروری نے، جنہاں ترمیم دی ضرورت ہے، جنہاں دی چنگیاں چنگیاں گلاں ہیں۔ وہ بھر تے جڑیاں تسی دسو گے چنگیاں ہون گیاں نا، یہ کی شک ہے؟ جی جی سینی صاحب آئی لو یو۔ بس یہ تو مہربانیاں نے سرکار دیاں۔ دیکھو ساڈے کول نابغہ روزگار نے، رانا صاحب نے کوئی بھی مسئلہ ہوئے 30 سیکنڈ وچ دا فیصلہ کٹ کے نتھار کے رکھ دیندے کہ اے لو جناب، ہاں جی 30 سیکنڈ۔ سوال پوچھیں انشاءاللہ جواب دیں گے۔ یہ بھی انہوں دا اعلان ہوتا ہے بھائی سوال پوچھو تو میں تمہیں جواب دیاں، ہے جی ہے کوئی سوال تاکہ ظاہر کروں میں اپنا۔ چلو آج سوال پوچھتے ہیں، آج پر سوال نیک نیتی سے ہونا چاہیے، پہلی بات ہے، ہاں بد نیتی نہیں ہونی چاہیے، اور رسپیکٹ ہونی چاہیے، اور گل ہے، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے بس۔ آج سوال پوچھتے ہیں، ڈیفرنٹ سوال پوچھتے ہیں۔ ہاں نہیں یہ گل بھی ٹھیک ہے تہاڈی۔ سینٹ صاحب حضرت سلیمان کا جو ایک سیکنڈ میں وہ آیات جو وہ جانوروں کی بولیوں والی آیات ہے وہ ذرا نکالیں گے ذرا؟ ہاں نہیں سلیمان سلمان تے وقت جڑا وہ جانوراں دیاں بھی بولیاں ہوندیاں ہی کترے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ ذرا وہ آیات نکالنا ذرا۔ اچھا حسینی صاحب، جانوروں کی بولیوں سے پہلے میں نے کچھ اقتباسات اکٹھے کیے تھے، کیونکہ مرزا غلام محمد علیہ السلام نے جی جی صرف
مسلمانوں کی تجدید نہیں کی، جی بلکہ انہوں نے عیسائیوں کی بھی تجدید کی ہے، سکھوں کی بھی کی ہے، ہندوؤں کی بھی کی ہے۔ تو وہ کچھ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا تھا۔ جی جی اگر ضرور۔ وہ فرماتے ہیں کہ لیکن یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں جی یہ مرزا صاحب نے خود کہی ہے یا آپ ان کے ذمہ لگا رہے ہیں یہ بات؟ نہیں، میں ان کے اقتباسات اخذ کی ہے میں نے یہ اچھا، بات۔ میرا خیال ہے اس میں تھوڑی سی ترمیم کر لیں، خیال کر لیں، جی کیونکہ بنیادی طور پہ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حدیث مجدین کی طرف ریفر کر رہے ہیں بات کو، جی جی اس کی بنیاد وہاں سے اٹھا رہے ہیں، ہاں جی ہاں جی اور جب وہاں سے اٹھائیں گے تو اس کا جو سکوپ ہے وہ یہ ہے کہ لحاظ ہل امت، ہاں درست بات ہے، اس کا عیسائیوں سے اور دوسری امتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں جی۔ باقی لیکن بات وہ آپ جاری رکھیں۔ کیونکہ وہ خاتم المجددین تھے، مجدد الف آخر تھے، جی جی اور جس ماحول میں وہ آئے تھے جی یعنی جی ہندوستان میں، اس وقت وہ جو مذاہب تھے تو وہ ان کو بھی انہوں نے ایڈریس کیا اور ان کی بھی غلطیاں ان کو بتائی ہیں۔ وہ یعنی اور ہے وہ بات ہے اسلام کسی کے کی غلطیاں بتانا، ان سے مناظرہ کرنا، مباحثہ کرنا، چیلنج کرنا، ان کی کریکشن کرنا، ہاں یہ علیحدہ مضمون ہے۔ جہاں تک تجدید کا تعلق ہے وہ اس بات سے، اس مضمون کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے باتیں بیان کی ہیں جی اسی میں اگر کوئی سوال پیدا ہو گیا اسلام میں تو اس بات کو ایک آسن رنگ میں بیان کر دیا جائے، اس میں ترمیم کیے بغیر، اس میں کوئی نئی چیز نہ ڈالی جائے، اضافہ نہ کیا جائے، بلکہ اسی کو نتھار کے بیان کر دیا جائے کہ بھائی یہ ہے۔ عام لوگوں تک حدیث ساری نہیں پہنچی ہوتی یا قرآن شریف کے ساری آیتیں نہیں پہنچی ہوتی، تو جو عالم ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ اگر کوئی مجدد ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا یہ بات وہاں موجود ہے، تو وہ ایگزسٹنگ بات میں سے ہی ان کو سنا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے پاس سے کوئی نئی بات نہیں لایا۔ یعنی تجدید نہ کہیں تو تصحیح کہہ لیتے ہیں۔ نہیں، تجدید ٹھیک ہے، اس کو وہ ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جب وہ بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے نا، ہم سنتے ہیں کسی اچھے مقرر کو کہتے ہیں یار کمال کر دی ہے بہت، یہ تو بات ہم نے پہلے، باتیں وہی ہوتی ہیں لیکن اس کے انداز بیان جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے۔ جی جی یہ باقی ٹھیک ہے، آپ جائز رکھیں۔ ہاں جی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وحی ہوئی کہ خدا عرش پر تیری تعریف کرتا ہے، ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تیرے پر درود بھیجتے ہیں۔ اگر میں نہ آیا ہوتا تو تم پر کوئی حجت نہ تھی، لیکن میرے آنے سے خدا تعالیٰ کی تم پر حجت پوری ہو گئی۔ یہ مت گمان کرو کہ تمہارے نہ قبول کرنے سے اب وہ سلسلہ جو خدا نے اپنے ہاتھ سے برپا کیا ہے ضائع ہو جائے گا، کیونکہ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا بہت سی جماعتیں پیدا کرے گا جو اس کو قبول کریں گی، اور پھر ان کو برکت دے گا، یہاں تک کہ ایک دن اسلام کا عزیز گروہ وہی گروہ ہوگا۔ مگر جو کچھ تم نے کیا یا جو آئندہ خدا کرے گا وہ سب اس الہام کے موافق ہے جو پہلے براہین احمدیہ میں ہو چکا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کر دے گا۔ پھر آپ فرماتے ہیں بعض نادان شیعہ نے جنہوں نے حسین کی پرستش کو اسلام کا مغز سمجھ لیا ہے، ہمارے رسالہ دافع البلاء کے دیکھنے سے بہت زہر اگلا ہے اور گالیاں دے کر یہ اعتراض کیا ہے کہ کیوں کر ممکن ہے کہ یہ شخص امام حسین سے افضل ہو، اور جوش میں آ کر یہ بھی لکھ دیا ہے کہ امام حسین کی وہ شان ہے کہ تمام نبی اپنی مصیبتوں کے وقت میں اسی امام کو اپنا شفیع ٹھہراتے تھے اور اسی کے طفیل ان کی مصیبتیں دور ہوتی تھیں۔ ایسے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصیبت کے وقت میں امام حسین کے ہی دست نگر تھے، اور آپ کی مصیبتیں بھی امام حسین کی شفاعت سے ہی دور ہوتی تھی۔ افسوس یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ قرآن نے تو امام حسین کو رتبہ ابنیت کا بھی نہیں دیا، بلکہ نام تک مذکور نہیں۔ ان سے تو زید ہی اچھا رہا جس کا نام قرآن شریف میں موجود ہے۔ ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہنا قرآن شریف کے نص صریح کے برخلاف ہے، جیسا کہ آیت
ما کانا محمد نبا احد من رجالکم سے سمجھا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت امام حسین رجال میں سے تھے، عورتوں میں سے تو نہیں تھے۔ حق تو یہ ہے کہ اس آیت نے اس تعلق کو جو امام حسین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بوجہ پسرے دختر ہونے کے تھا نہایت ہی ناچیز کر دیا ہے، تو پھر اس قدر ان کو آسمان پر چڑھانا کہ وہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے، یہ قرآن شریف پر بھی تقدم ہے۔ ہر ایک کو فضیلت وہ دینی چاہیے کہ قرآن سے ثابت ہے۔ قرآن تو ان کی ابنیت کی بھی نفی کرتا ہے، مگر یہاں حضرات شیعہ تمام انبیاء کو ان کو شفیع ٹھہراتے ہیں۔ یہ کیسی فضولی ہے، یہ قول کس قدر حیا سے دور ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام امام حسین کے طفیلی ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو تمام نبیوں کا نجات پانا مشکل بلکہ غیر ممکن تھا۔ ہائے افسوس، کہاں ہے اسلام ان لوگوں کا جو عیسائیوں کی طرح حسین کی خاطر اس رسول پر یعنی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی زبان دراز کر رہے ہیں جو تمام انبیاء سے افضل ہے۔ کیا تعجب نہیں کہ قرآن ابو بکر کی تعریف کرے اور اس کی خلافت کی صریح لفظوں میں بشارت دے، مگر حسین جو تمام انبیاء کا شفیع ہے اس کا سارے قرآن میں ذکر نہ دارت۔ پھر عجیب تر یہ بات ہے کہ حسین کو یہ شرف بھی نصیب ہوا کہ وہ موت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے قریب دفن کیا جاتا، مگر ابو بکر عمر جن کو حضرات شیعہ کافر کہتے ہیں بلکہ تمام کافروں سے بدتر سمجھتے ہیں، ان کو یہ مرتبہ ملا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ملحق ہو کر دفن کیے گئے کہ گویا ایک ہی قبر ہے۔ اگر وہ کافر تھے تو خدا نے ایسا کیوں کیا؟ کافر سے بدتر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا۔ کیا کوئی شیعہ راضی ہو سکتا ہے کہ اس کی پاک دامن ماں ایک زانیہ کنجری کے ساتھ دفن کر دی جائے؟ اور کافر تو زناکار سے بدتر ہے، پھر خدا نے ایسا کیوں کیا؟ کوئی عقل مند خدا سے ڈرنے والا اس کا جواب دے۔ غرض حسین کو نبیوں پر فضیلت دینا بیہودہ خیال ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ وہ بھی خدا کے راست بات بندوں میں سے تھے، لیکن ایسے بندے تو کروڑ ہا دنیا میں گزر چکے ہیں اور خدا جانے آگے کس قدر ہوں گے۔ پس بلا وجہ ان کو تمام انبیاء کا سردار بنا دینا خدا کے پاک رسولوں کی سخت حد تک کرنا ہے۔ ایسا ہی خدا تعالیٰ نے اور اس کے پاک رسول نے بھی مسیح موعود کا نام نبی اور رسول رکھا ہے، اور تمام خدا تعالیٰ کے نبیوں نے اس کی تعریف کی ہے اور اس کو تمام انبیاء کے صفات کاملہ کا مظہر ٹھہرایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ الہامات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے نسبت میرے ظاہر ہوئے ہیں، اور اس قسم کے اور بھی بہت سے الہامات ہیں جو میں 25 برس سے شائع کر رہا ہوں۔ اب حضرات پادری صاحبان سوچیں اور غور کریں اور ان الہامات کو یسوع مسیح کے الہامات سے مقابلہ کریں، اور پھر انصافاً گواہی دے کہ کیا یسوع کے وہ الہامات جن سے وہ اس کی خدائی نکالتے ہیں ان الہامات سے بڑھ کر ہیں؟ کیا یہ سچ نہیں کہ اگر کسی کی خدائی ایسے الہامات اور کلمات سے نکل سکتی ہے تو ان میرے الہامات سے نعوذ باللہ میری خدائی یسوع کی نسبت بدرجہ اولا ثابت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر ہمارے سید و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدائی ثابت ہوتی ہے۔ انجیل کے کلمات سے یسوع کی خدائی ہرگز ثابت نہیں ہوتی۔ اور انصافاً پادری صاحبان ان میرے الہامات کو انصاف کی نظر سے دیکھیں اور پھر خود ہی منصف ہو کر کہیں کیا یہ سچ نہیں کہ اگر ایسے کلمات سے خدائی ثابت ہو سکتی ہے تو یہ میرے الہامات یسوع کے الہامات سے بہت زیادہ میری خدائی پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن اگر پادری صاحبان یہ کہیں کہ جو یسوع کے منہ سے نکلا وہ تو حقیقت میں خدا کا کلام تھا، اس لیے وہ دستاویز کے طور پر قبول ہو سکتا ہے، لیکن جو تمہارے منہ سے نکلا وہ خدا کا کلام نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یسوع کے منہ سے جو کلام نکلا اس کے خدا کی کلام ہونے میں ذاتی طور پر تو حضرات عیسائیوں کو کچھ معرفت نہیں۔ خدا نے بلا واسطہ اس سے باتیں نہیں کی، ان کے کانوں میں کسی فرشتہ نے آ کر نہیں پھونکا کہ یسوع خدا یا خدا کا بیٹا ہے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ یسوع نے دنیا میں تولد پا کر ایک مکھی بھی پیدا کی۔ صرف چند کلمات ان کے ہاتھ میں ہیں جو یسوع کی طرف منسوب کیے گئے ہیں، جن کو مروڑ توڑ کر یہ خیال کر رہے ہیں
کہ ان سے ان کی خدائی ثابت ہوتی ہے، اور جو کلمات اور مکاشفات میں نے پیش کیے ہیں وہ ان سے صدہا درجہ بڑھ کر ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس قابل رحم بیٹے کی مصلوب ہونے کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر فرض کیا جائے کہ یسوع کا کفارہ ماننے میں ایک ایسی خاصیت ہے کہ اس پر سچا ایمان لانے والا فرشتہ سیرت بن جاتا ہے، پھر بعد جہاں اس کے دل میں گناہ کا خیال ہی نہیں آتا، تو تمام گزشتہ نبیوں کی نسبت کہنا پڑے گا کہ وہ یسوع کی صولی اور کفارہ پر سچا ایمان نہیں تھے لائے، کیونکہ انہوں نے تو بقول عیسائیاں بدکاریوں میں حد ہی کر دی۔ کسی نے ان میں سے بت پرستی کی، اور کسی نے ناحق کا خون کیا، اور کسی نے اپنی بیٹیوں سے بدکاری کی، اور بالخصوص یسوع کے دادا صاحب داؤد نے تو سارے برے کام کیے۔ ایک بے گناہ کو اپنی شہوت رانی کے لیے فریب سے قتل کرایا، اور دلالہ عورتوں کو بھیج کر اس کی جورو کو منگوایا اور اس کو شراب پلائی اور اس سے زنا کیا، اور بہت سا مال حرام کاری میں ضائع کیا، اور تمام عمر 100 تک بیوی رکھی، اور یہ حرکت بھی بقول عیسائیاں زنا میں داخل تھی۔ اور عجیب تر یہ کہ روح القدس بھی ہر روز اس پر نازل ہوتا تھا، اور زبور بڑی سرگرمی سے اتر رہی تھی، مگر افسوس کہ نہ تو روح القدس نے نہ یسوع کے کفارہ پر ایمان لانے نے بدکاریوں سے اس کو روکا، آخر انہی بد عملیوں میں جان دی۔ نیچے وہ نوٹ میں لکھتے ہیں کہ عیسائیوں کی عقل اور سمجھ پر افسوس ہے کہ انہوں نے اپنے یسوع کو خدا بنا کر اس کی ذات کو کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، بلکہ راست بازوں کے سامنے اس کو شرمندہ کیا۔ بہتر تھا کہ اس کی روح کا ثواب پہنچانے کے لیے صدقہ دیتے، اس کے لیے دعائیں کرتے جو اس کی عاقبت کے لیے بھلائی ہوتی، اور مشت خاک کو خدا بنانے میں کیا حاصل تھا۔ پھر کہتے ہیں حالانکہ ان کی بدکاریوں سے یسوع کے گوہر فطرت پر داغ لگتا تھا، اور یہ دادیاں نانیاں صرف 1 2 نہیں بلکہ 3 ہیں۔ چنانچہ یسوع کی ایک بزرگ نانی جو ایک طور سے دادی بھی تھی، یعنی راہب کسبی یعنی کنجری تھی، دیکھو یشوع باب 1:2، اور دوسری نانی جو ایک طور سے دادی بھی تھی اس کا نام تمر ہے، یہ خانگی بدکار عورتوں کی طرح حرام کار تھی، دیکھو پیدائش باب 38:16-30۔ اور ایک نانی یسوع صاحب کی جو ایک رشتہ سے دادی بھی تھی، بتشبہ کے نام سے موسوم ہے، یہ وہی پاک دامن تھی جس نے داؤد کے ساتھ زنا کیا، دیکھو سیموئل چیپٹر 2۔ اب ظاہر ہے کہ ان دادیوں اور نانیوں کو یسوع کے کفارہ کی ضرور اطلاع دی گئی ہوگی اور اس پر ایمان لائی ہوں گی، کیونکہ یہ تو عیسائیوں کا اصول ہے کہ پہلے نبی اور ان کی امت کو بھی یہی تعلیم کفارہ کی دی گئی تھی، اور اسی پر ایمان لا کر ان کی نجات ہوئی تھی۔ پس اگر یسوع کے مصلوب ہونے کا یہ اثر سمجھا جائے کہ اس کی مصلوبیت پر ایمان لا کر گناہ سے انسان بچ جاتا ہے، تو چاہیے تھا کہ یسوع کی دادیاں اور نانیاں زنا کاریوں اور حرام کاریوں سے بچائی جاتی، مگر جس حالت تمام پیغمبر باوجود ہے کہ بقول عیسائیاں یسوع کی خودکشی پر ایمان لاتے تھے، بدکاریوں سے نہ بچ سکے، اور نہ یسوع کی دادیاں نانیاں بچ سکی، تو اس سے صاف طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹا کفارہ کسی کو نفسانی جذبات سے بچا نہیں سکتا، اور مسیح کو بھی نہیں بچا سکا۔ پھر سکھوں کے متعلق لکھتے ہیں ਇਹ ਕਫਾਰੇ ਦੀ ਰੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ہاں جی ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਅਲੀ ਹਾਇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਲਾਮਾ ਹੈ ਸ਼ੀਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ہاں جی ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਇਹ ਆ کہ ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ, بالکل بالکل۔ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। اچھا پھر انہوں نے کسی بھی مذہب نے ہر ایک مذہب نال انہوں نے نا مرزا صاحب نے پنگا لیتا ہے۔ ہن دیکھو کہندے نے بابا صاحب نیویارک کے ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। سر یہ ورڈ پر ٹھیک کر لیں، پنگا والا ورڈ نہیں ہے، جیسے چلے یہ میرا ورڈ ہے، آپ اس کو نہ پسند کریں، میں نے یہی کہا ہے، اور میں اسی یہی بات ਜਿਹੜੀਆਂ کر ਗੱਲਾਂ ਅਲੀ ਹੈਰੀਅਲ ਮਨਸੂਬ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਲੀ ਹੈਰੀ ਨੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤਮਾਮ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਫੀ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਲਬ ਕਰਦੇ ਸੀ?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਅਲੀ ਹਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਕਿਉਂ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਖਤ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ جی ਤੇ صحیح ਸਿਹਤਮੰਦ اصول ਬਾਤ ہے ہے۔ ویسے زبردست کہتے ہیں اصول ہے کہ بابا صاحب نیوگ کے یعنی صاحب ایک سیکنڈ میں لگنا عامر صاحب 10,000 روپیہ دا اس وقت کا اگر کیلکولیٹ کریں $1,00,000 سے بھی اوپر 2 لاکھ سے بن جاتا ہے، وہ انعام بھی آفر کیا تھا، اگر آپ کو شاید اپنے کتابیں ساری پڑھی ہیں تو۔ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਵਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਜਵਾਬ ਆਏ ਨੇ। ایک منٹ ٹھہرو ذرا عامر نذیر صاحب، پہلے میں ذرا نا تھانوں صرف ایک سنا دیاں پھر تسی ڈسکس بے شک اس تے کرنا۔ کہندے نے کہ جی 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 کرو۔ بابا صاحب نیوگ کے مسئلہ کے بھی سخت مخالف تھے، لیکن مطلب بابا صاحب تو کیا مراد ہے؟ نانک، حضرت بابا نانک، حضرت بابا نانک جی۔ اور وہ ایسے انسانوں کو جو اپنے جیتے جی اپنی منکوحہ پاک دامن کو عین نکاح کی حالت میں اولاد کے لیے یا شہوت فروغ کرانے کے لیے دوسروں سے ہم بستر کروا دیں، اس کو سخت بے حیا اور مدیوس اور ناپاک طبع سمجھتے تھے۔ نیچے حاشیہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ وید کی خاص تعلیموں میں سے ایک نیوگ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی ہندو کے گھر میں اولاد نہ ہو اور کسی وجہ سے مرد ناقابل اولاد ہو، مثلا اس کی منی پتلی ہو یا منی میں کیڑے نہ ہوں یا وہ کیڑے کمزور ہوں یا انزال ہی نہ ہوتا ہو یا کسی اور طبی وجہ سے مرد عقیمہ کی طرح ہو یا ہیجڑا ہو یا لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہوں، تو ان سب صورتوں میں وید کی یہ تعلیم ہے کہ وید پڑھنا میرا خیال ہے۔ ہاں جی، وید کی یہ تعلیم ہے، وید کہنا کہ وید کہنا؟ وید کہ مرد اولاد کی خواہش سے اپنی عورت کو دوسرے سے ہم بستر کرا دے، اور اگر کسی جگہ مرد نوکر ہو اور 3 برس تک گھر میں نہ آوے، گو خرچ بھیجتا ہو اور خط بھی بھیجتا ہو، تو اس صورت میں بھی اگر عورت کو شہوت غلبہ کرے تو کچھ ضرور نہیں کہ وہ اپنے خاوند کے پاس جاوے، بلکہ اپنے اختیار سے کسی دوسرے سے ہم بستر ہو جاوے۔ آریہ دھرم میں اس کا ثبوت موجود ہے، یہ ان کی کتاب آریہ دھرم۔ آگے لکھتے ہیں کہ پس یہ مقام بھی سوچنے کے لائق ہے کہ کیوں ہندوؤں نے بابا نانک صاحب سے اور بابا نانک صاحب نے ہندوؤں سے انس نہ کیا۔ یعنی یہ جو سکھوں کا مین جو ہے نا آئیڈیا کہ وہ بابا نانک جو نیا کوئی ریلیجن لے کے آئے تھے، مرزا صاحب کہہ رہے نہیں وہ مسلمان تھے، یہ مطلب یہ اتنی بڑی لڑائی والی بات ہے سکھوں سے جو انہوں نے کی ہے۔ اچھا آگے کہتے ہیں وہ تمام عمر مسلمانوں سے مانوس رہے، اسلامی ملکوں کی طرف ہی سفر کرتے رہے، کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ بابا صاحب ہندوؤں سے قطع تعلق کر چکے تھے؟ کیا ہندوؤں میں اس کی کوئی نظیر ملتی ہے کہ کوئی شخص ہندو ہو کر اپنے تمام تعلقات مسلمانوں سے قائم کر لے؟ یہ کہنا بھی دشنام دہی سے کچھ کم نہیں کہ بابا نانک صاحب نے اسلامی سلطنت کا عروج دیکھ کر مسلمانوں کے ساتھ مداحنہ کے طور پر میل ملاپ کر لیا تھا، کیونکہ مداحنہ ایک نفاق کی قسم ہے اور نفاق نیک انسانوں کا کام نہیں، مگر بابا صاحب کی یک رنگی ایسے دلوں پر واضح ہے جس سے یہ ایک فرد بھی انکار نہیں کر سکتا۔ بابا صاحب ایک سیدھے سادے اور صاف دل آدمی تھے اور ایک سچے مسلمان کی طرح ان کے عقائد تھے۔ وید کی تعلیم کی طرح ان کا یہ مذہب نہ تھا کہ تمام روحیں اور اجسام خود بخود چلی آتی ہیں، بلکہ انہوں نے اس عقیدہ کا بہت زور سے رد کیا۔ بابا صاحب کے اچھا گرنتھ دے اتنے بھی انہوں نے الزام لگاتا ہے مرزا صاحب نے، کہتے ہیں بابا صاحب کے گرنتھ پر غور کرنے پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ویدوں کے ان اصولوں سے بابا صاحب نے صاف انکار کر دیا ہے جن کو سچائی کے مطابق نہیں پایا۔ مثلا ویدوں کے روح سے تمام ارواح اور ذرات غیر مخلوق اور نادی ہیں، لیکن بابا صاحب کے نزدیک تمام ذرات اور ارواح مخلوق ہیں، جیسا کہ وہ فرماتے ہیں اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے، ایک نور تے سب جگ اپجیا کون بھلے کون مندے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ بابا صاحب نے آیت اللہ نور السماوات والارض سے اقتباس کیا ہے، اس لیے اللہ اور نور کا لفظ شعر میں قائم رہنے دیا تا اقتباس پر دلالت کرے، اور نیز حدیث اول ما خلق اللہ نوری کی طرف بھی اس میں اشارہ کیا، اور یہی بابا صاحب کی عادت تھی
کہ قرآن شریف کے بعض معارف ہندی زبان میں ترجمہ کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے تھے، چنانچہ ان کے اشعار میں صدہا قرآنی آیتوں کا ترجمہ موجود ہے۔ اس طرح بابا اور بھی انہوں نے آگے لکھا ہے کہ شعر، تو انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو گرنتھ ہے نا وہ اصل میں قرآن کی آیات کی ایک طرح کا ترجمہ ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مثلا اپنی وہ جو یہ تو گردوارے والے مانتے ہیں کہ پوری سورت بقرہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ مانتے ہیں وہ؟ ہاں ہاں وہ کہتے ہیں۔ اچھا ہاں۔ اچھا، اس کا مطلب وہ مانتے ہیں کہ ان کا قرآن کی طرف لگاؤ تھا۔ اچھا، وہ ان کا جو منظوم کلام ہے اس میں ایک آپ کو پتا ہوگا کہ بابا جی جو کرتا پہنتے تھے جی اس کے اوپر قرآنی ورسز انہوں نے لکھی ہوئی تھی، یہ بات سچ ہے؟ ہاں جی، سکھ نہیں مانتے، بہرحال سکھ نہیں مانتے۔ نہیں وہ جو نہیں سکھ اس سے انکار تو نہیں کر سکتے کہ وہ نہیں کرتے ہیں، میں نے سکھوں سے بات کی، وہ کہندے ہیں تہاڈیاں کہانیاں نے۔ نہیں چولا بابا نانک کلے بھی موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہے، لیکن وہ کہندے نے ایدے تے کوئی نہیں لکھیا، بلکہ انہوں نے ایک ہور چولا بنایا کہ اصل تے ہے سی، تسی یہ کہانیاں بنائیاں ہوئی۔ نہیں جیڑا چولا اوتھے گرداسپور کابلی مل دے گھر دے چہرہ ہاں کابلی مل دے گھر جیڑا ہے جہاں مرزا صاحب نے فوٹو لیا اپنے بندے بھیج کے اتنے۔ ہاں جی، وہ سکھ نہیں مانتے۔ یہ بھی لکھا ہے وہی پاک چولا جو سکھوں کا تاج ہے۔ ہاں جی، وہ سارا کچھ لکھا ہوا، لیکن سکھ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ آپ نے کہانی بنائی ہے۔ بہرحال یہ ان کا کہنا ہے نا، وہ ویسے ہی ہے جیسے ہندو نہیں نا مانتے قرآن کی کسی بات کو، ویسے ہی ہے۔ ہاں بالکل۔ بابا جی نے حج کیا ہوا تھا؟ اچھا ایک منٹ ٹھہرو یار، یہ بعد میں ڈسکشن کرنا۔ یہ جو دیکھیں ان میں انہوں نے وہ اپنے جو منظوم کلام ہے نا، یہی کابلی مل کے گھر میں، اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے گرنتھوں میں بے شک گرنتھوں میں ہے شک کا ایک احتمال کہ انسان کے ہاتھوں سے ہے دستمال، جو پیچھے سے لکھتے لکھاتے رہے، خدا جانے کیا کیا بناتے رہے۔ گماں ہے کہ نقلوں میں ہو کچھ خطا کہ انسان نہ ہوئے خطا سے جدا۔ یعنی انہوں نے کہا گرنتھوں میں جو لکھا ہوا ہے نا وہ بابا نانک صاحب کی تحریر بلکہ بہت زیادہ اس میں تحریف ہو گئی۔ اچھا پھر مرزا صاحب نے عیسائیوں کو بھی رگڑا لگایا، کہتے ہیں کہ کیا کبھی عورت کے پیٹ سے معمولی طور پر پیشاب کی راہ سے پیدا ہونے والا ضعیف اور ناتواں بچہ جو کھانے پینے کا محتاج، پخانہ اور پیشاب کی حاجتوں کا پابند، تمام انسانی حوائج کا اسیر اور محتاج ہو، خدا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ خدا جنہوں نے اس کا نام یسوع مسیح رکھا ہوا ہے اور بڑے مبالغہ سے سچا خدا سمجھتے ہیں، اور عیسائیوں کے خدا کا حلیہ یہ ہے کہ وہ اسرائیلی آدمی مریم بنت یعقوب کا بیٹا ہے جو 32 برس کی عمر پا کر اس دار الفنا سے کوچ کر گیا۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ کیوں کر وہ گرفتار ہوں۔ ایک منٹ ہاں جی، ایک نے لکھا ہے کہ 32 سال کی عمر پا کر اس سال روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 284، مرزا صاحب لکھ رہے ہیں۔ یہ مرزا صاحب خود لکھ رہے ہیں؟ ہاں جی خود لکھ رہے ہیں، انہوں نے وہ میں پڑھ رہے ہیں، روحانی خزائن پڑھ رہے ہیں۔ کمال۔ ہاں جی، ہاں کہندے نے وہ جڑا ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ؟ نہیں وہ عیسائیاں دی گل کر رہے ہیں نا، وہ لکھ رہے ہیں وہ ایک وہ عیسائیوں کا جو ہے نا کہ وہ 32 سال میں وہ ہاں عیسائیاں دا جڑا عقیدہ ہے نا کہ 32 سال دی عمر چ سلیب تے وہ آسمان تے چلے گئے، وہ کمپیریٹیو سٹڈی بتا رہے ہیں۔ ہاں جی، یہ سنے اب آگے بڑا مزیدار ہے۔ اچھا کہتے ہیں کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ کیوں کر وہ گرفتار ہونے کے وقت ساری رات دعا کر کے پھر بھی اپنے مطلب سے نامراد رہا اور ذلت کے ساتھ پکڑا گیا اور بقول عیسائیوں کے سولی پر کھینچا گیا اور ایلی ایلی کرتا مر گیا، تو ہمیں ایک دفعہ بدن پر لرزہ پڑتا ہے کہ کیا ایسے انسان کو جس کی دعا بھی جناب الہی میں قبول نہ ہو سکی اور نہایت ناکامی اور نامرادی سے ماریں کھاتا کھاتا مر گیا، قادر خدا کہہ سکتے ہیں؟ ذرا اس وقت کے نظارہ کو تو آنکھوں کے سامنے لاؤ، جبکہ یسوع مسیح حوالات میں ہو کر پلاطس کی عدالت سے ہیرودس کی طرف بھیجا گیا۔ کیا یہ خدائی کی شان ہے کہ حوالات میں ہو کر ہتھکڑی ہاتھ میں زنجیر پیروں میں چند سپاہیوں کی حراست میں چالان ہو کر جھڑکیاں کھاتا ہوا گلیل کی طرف روانہ ہوا، اور اس حالت پر ملالت میں
ایک حوالات سے دوسری حوالات میں پہنچا۔ پلاطس نے کرامت دیکھنے پر چھوڑنا چاہا، اس وقت کوئی کرامت دکھلا نہ سکا۔ ناچار پھر حراست میں واپس کر کے یہودیوں کے حوالہ کیا گیا اور انہوں نے ایک دم میں اس کی جان کا قصہ تمام کر دیا۔ اب ناظرین خود سوچ لیں کہ کیا اصلی اور حقیقی خدا کی یہی علامتیں ہوا کرتی ہیں؟ کیا کوئی پاک کانشس اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ وہ جو زمین و آسمان کا خالق اور بے انتہا قدرتوں اور طاقتوں کا مالک ہے، وہ اخیر پر ایسا بد نصیب اور کمزور اور ذلیل حالت میں ہو جائے کہ شریر انسان اس کو اپنے ہاتھوں میں مل ڈالیں؟ اگر کوئی ایسے خدا کو پوجے اور اس پر بھروسہ کرے تو اسے اختیار ہے۔ یسوع کی طرف جو یہ کرامت منسوب کی گئی ہے تو یہ در حقیقت اس ندامت کی پردہ پوشی کی غرض سے معلوم ہوتی ہے جو یہودیوں کے سامنے حواریوں کو اٹھانی پڑی، کیونکہ جب یہودیوں نے یسوع کو صلیب پر کھینچ کر پھر اس سے یہ معجزہ چاہا کہ اگر اب وہ زندہ ہو کر صلیب پر سے اتر آئے تو ہم اس پر ایمان لائیں گے، تو اس وقت یسوع صلیب پر سے اتر نہ سکا۔ پس اس وجہ سے یسوع کے شاگردوں کو بہت ندامت ہوئی اور وہ یہودیوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، لہٰذا ضرور تھا کہ وہ ندامت کے چھپانے کے لیے کوئی ایسا ہیلا کرتے جس سے سادہ لوگوں کی نظر میں استان اور ٹھٹھے اور ہنسی سے بچ جاتے۔ سو اس بات کو عقل قبول کرتی ہے کہ انہوں نے فقط ندامت کا کلنک اپنے منہ پر سے اتارنے کی غرض سے ضرور یہ ہیلا بازی کی ہوگی کہ رات کے وقت، جیسا کہ ان پر الزام تھا، یسوع کی نعش کو اس کی قبر میں سے نکال کر کسی دوسری قبر میں رکھ دیا ہوگا، پھر حسب مثل مشہور کہ خواجہ کا گواہ ڈڈو کہہ دیا ہوگا کہ جیسا کہ تم درخواست کرتے تھے یسوع زندہ ہو گیا مگر وہ آسمان پر چلا گیا ہے، لیکن یہ خدائی کی حیثیت میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ مگر عیسائیوں کا یہ مجسم خدا، جس پر بقول ان کے ایک مرتبہ موت بھی آ چکی ہے اور خون گوشت ہڈی اوپر کے نیچے سب اعضاء رکھتا ہے اور اوپر نیچے کے سب اعضاء رکھتا ہے، یہ ہندوؤں کے ان اوتاروں سے مشابہ ہے جن کو آج کل آریہ لوگ بڑے جوش سے چھوڑتے جاتے ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ عیسائیوں کے خدا نے تو صرف ایک مرتبہ مریم بنت یعقوب کے پیٹ سے جنم لیا، مگر ہندوؤں کے خدا بشن نے 9 مرتبہ دنیا کے گناہ دور کرانے کے لیے تو تولد کا داغ اپنے لیے قبول کیا۔ خصوصاً 8ویں مرتبہ کا جنم لینے کا قصہ نہایت دلچسپ بیان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جب زمین دیتوں کی طاقت سے مغلوب ہو گئی، یہ اب اس کے مطلب نہیں مجھے پتا کیا ہے، کہ تو بشن نے آدھی رات کو کنواری لڑکی کے پیٹ سے پیدا ہو کر اوتار لیا اور جو پاپ دنیا میں پھیلے ہوئے تھے ان سے لوگوں کو چھڑایا۔ یہ قصہ اگرچہ عیسائیوں کے مذاق کے موافق ہے، مگر اس بات میں ہندوؤں نے بہت عقل مندی کی کہ عیسائیوں کی طرح اپنے اتاروں کو سولی نہیں دیا اور نہ ان کے لعنتی ہونے کے قائل ہوئے۔ قرآن شریف کے بعد اشارات سے نہایت صفائی کے ساتھ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو خدا بنانے کے موجد پہلے آریہ ورت کے برہمن ہی ہیں، اور پھر یہی خیالات یونانیوں نے ہندوؤں سے لیے اور آخر اس مکروہ اعتقاد میں ان دونوں کے فضلہ خار عیسائی بنے۔ عیسائیوں نے ظاہر رولا پانا ہے۔ اگو کہندے نے کہ مگر افسوس کہ تمام مخالف مذہب والوں نے خدا تعالیٰ کے وسیع دریائے قدرت اور رحمت اور تقدس کو اپنی تنگ دلی کی وجہ سے زبردستی سے روکنا چاہا ہے، اور انہی وجہ سے ان کے فرضی خداؤں میں کمزوری اور ناپاکی اور بناوٹ اور بیجا غضب اور بیجا حکومت کی طرح طرح کے داغ لگ گئے ہیں۔ لیکن اسلام نے خدا تعالیٰ کی صفات کاملہ کی تیز رو دھاروں کو کہیں نہیں روکا۔ وہ آریوں کی طرح اس عقیدہ کی تعلیم نہیں دیتا کہ زمین و آسمان کی روحیں اور ذرات اجسام اپنے اپنے وجود کے آپ ہی خدا ہیں اور جس کا پرمیشر نام ہے، وہ کسی نامعلوم سبب سے محض ایک راجا کے طور پر ان پر حکمران ہے، اور نہ عیسائی مذہب کی طرح یہ سکھلاتا ہے کہ خدا نے انسان کی طرح ایک عورت کے پیٹ سے جنم لیا اور نہ صرف 9 مہینے تک خون حیض کھا کر ایک گناہ گار جسم سے جو بد صبا تمر اور رہاب جیسی
حرام کار عورتوں کے خمیر سے اپنی فطرت میں ابنیت کا حصہ رکھتا تھا، خون اور ہڈی اور گوشت حاصل کیا، بلکہ بچپن کے زمانہ میں جو بیماریوں کی صوبتیں ہیں جیسے خسرہ، چیچک، دانتوں کی تکالیف وغیرہ، وہ سب اٹھائیں، اور بہت سا حصہ عمر کا معمولی انسانوں کی طرح کھو کر آخر موت کے قریب پہنچ کر خدائی یاد آ گئی، مگر چونکہ صرف دعویٰ ہی تھا اور خدائی طاقتیں ساتھ نہیں تھیں، اس لیے دعویٰ کے ساتھ ہی پکڑا گیا، بلکہ اسلام ان سب نقصانوں اور ناپاک حالتوں سے خدا حقیقی ذوالجلال کو منزہ اور پاک سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ۔ یہ ایک چھوٹا سا اقتباس رہ گیا ہے، وہ بس اس کے بعد پھر میں بند کروں گا۔ یہ انہوں نے ہندوؤں کے متعلق لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ جو کچھ وید نے اپنے فلسفہ اور علم طبی ظاہر کیا ہے وہ یہی ہے کہ ہندوؤں کے پرمیشور کو ایک انسان کافر زند قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اندر آریوں کا پرمیشور کشلیہ کا بیٹا ہے، اور نیز عناصر اجرام سماویہ یہ سب پرمیشور ہی ہیں۔ نیز یہ تعلیم جو نہایت گندی اور قابل شرم تعلیم ہے، یعنی یہ کہ پرمیشور ناف سے 10 انگلی نیچے ہے، اور موجودہ وید بلا شبہ ایک گمراہ کرنے والی کتاب ہے جس میں پرمیشور کا بھی پتہ نہیں لگتا۔ اور پھر انہوں نے جو منظوب کلام لکھا ہے اس کے متعلق، وہ ان کے نیوگ کے متعلق، کہ چپ کے حرام کروانا آریوں کا یہ اصول کس بھاری ہے۔ کتاب میں ہے؟ قادیان کے آریہ اور ہم؟ نہیں، یہ جو پرمیشور ناف سے 10 انگل نیچے یہ والا، ہاں جی، یہ اس میں ہے چشمہ معرفت، اچھا، روحانی خزان جلد 23 صفحہ 114۔ ٹھیک ہو، اور یہ جو نیوگ کے متعلق انہوں نے لکھا ہے یہ آریہ دھرم میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، تو یہ میں چند شعر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، نظم نہیں پوری سنا رہا۔ کہتے ہیں چپ کے حرام کروانا آریوں کا اصول بھاری ہے، ظن بیگانہ پر یہ شیداں ہیں، جن کو دیکھو وہی شکاری ہے، لائق سوختن ہے ان کے مرد، ان کی ناری ہر ایک ناری ہے۔ واہ واہ کیا دھرم ہے، کیا ایمان، جس میں واجب حرام کاری ہے، آریو دل میں غور سے سوچو، شرم و غیرت کہاں تمہاری ہے۔ جس کو کہتے ہیں آریوں میں نیوگ، ناک کے کاٹنے کی آری ہے، غیر مردوں سے مانگنا نطفہ سخت خبث اور نابکاری ہے، غیر کے ساتھ جو کہ سوتی ہے وہ نہ بیوی زن بازاری ہے وہ چنڈال دشت اور پاپی، جفت اس کی کوئی چماری ہے، ہیں کروڑوں نیوگ کے بچے، آریہ دیس میں یہ خواری ہے، ایسی اولاد پر خدا کی مار، یہ نہ اولاد قہر باری ہے، نام اولاد کے حصول کا ہے، ساری شہوت کی بے قراری ہے، بیٹا بیٹا پکارتی ہے غلط، یار کی اس کو آہوزاری ہے، 10 سے کروا چکی زنا لیکن پاک دامن ابھی بیچاری ہے، لالا صاحب بھی کیسے احمق ہیں، ان کی لالی نے عقل ماری ہے، گھر میں لاتے ہیں اس کے یاروں کو، ایسی جورو کی پاسداری۔ روحانی خزان جلد 10 صفحہ 76۔ اور اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ جو نظم ہے نا نیو کے متعلق، اس کے متعلق مجھے ابھی ایک مسلمان بھائی صاحب نے میری توجہ دلائی کہ جلال الدین شمس صاحب نے تعارف میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نظم کسی اور کی ہے، یہ مرزا صاحب کی نہیں ہے، حالانکہ مرزا صاحب نے نہیں ایسا لکھا ہوا ہے، کوٹ کر دی ہوگی انہوں نے، ٹھیک ہے، نہیں مرزا صاحب نے نہیں ایسا لکھا ہوا کہ یہ کسی اور کی، وہ تو ان کی اپنی نظم ہے، انہوں نے جو بات کہی ہے وہ پتہ نہیں اب اس کی کیا بنیاد ہے۔ کوئی کوئی بنیاد نہیں ہے، صرف یہ کہ جی لوگوں کو بتانا ہے کہ جی چونکہ اس میں سخت الفاظ ہے نا، تو وہ مرزا صاحب کے اوپر نہ ہی بات لگے بھائی، جب مرزا صاحب روحانی خزائن میں اس کو شامل کر رہے ہیں اور ان کی اپنے نظمیں وہ ہمیشہ شامل کرتے ہیں، تو یہ انہی کی نظم ہے، اور یہ باتیں وہ نثر میں کر چکے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو انہوں نے نئی کی ہے۔ یہ مرزائیوں کا طریق ہے، مرزا باد کا لفظ لکھا ہے علامہ صاحب کے لیے،